ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید، سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی۔ آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ 40 روزہ سوگ، 7 روز کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان۔ سپریم لیڈر کے بیٹے اور بہو حملوں میں شہید۔ ایرانی سفارت خانے کی مجتبیٰ خامنائی اور زہرا حداد عادل کی شہادت کی تصدیق۔ بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی بھی نہیں رہے۔ پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر دوبارہ حملہ، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ شہادتوں کی تعداد 200 سے زائد، 750 زخمی، 200 طیاروں کے ذریعے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے۔ متعدد وزارتیں، تنصیبات اور مہر آباد ایئرپورٹ نشانہ۔ میناب شہر میں لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر حملہ، طالبات سمیت 118 شہادتیں، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ بندر عباس، چابہار اور بوشہر میں بمباری، تبریز، قم، خراج کرمانشاہ اور اصفہان میں بھی دھماکے۔ اسپتالوں میں ہائی الرٹ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل، فضائی حدود بند۔ پینٹاگون نے آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دیا۔ امریکی حملوں کا جوابی وار، ایران کی یلغار۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بوچھاڑ، 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ڈرون سے بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں حملے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکے، ایک خاتون ماری گئیں، 20 سے زائد زخمی۔ صہیونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ ملک بھر میں سائرن کی آوازیں۔ دفاعی نظام فعال، تعلیمی ادارے بند، تمام ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا۔ شیخ زاید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 2 جاں بحق، 7 زخمی۔ برج العرب، پام جمائرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر۔ بحرین میں امریکی نیوی بیس پر میزائلوں کی بارش، جدید ترین رڈار اور سروس سینٹر تباہ۔ عراقی کردستان میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے تمام اڈوں کو ٹارگٹ کر لیا۔ دشمن کو شکست دینے تک آپریشن جاری رہے گا، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے، ہمیں عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا امریکی اور اسرائیلی حملوں میں بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ UN سیکرٹری جنرل کا مذاکرات پر زور، امریکی اور اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا دائمی امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کی بھی شدید مذمت۔ اور پاک فوج کا آپریشن غاضب للحق 4تھے روز میں داخل۔ افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زیادہ زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق 130 پوسٹیں تباہ، 26 پر قبضہ، 171 ٹینک و بختربند گاڑیاں بھی نیست و نابود۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان کے 41 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید، سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی۔ آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ 40 روزہ سوگ، 7 روز کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان۔ سپریم لیڈر کے بیٹے اور بہو حملوں میں شہید۔ ایرانی سفارت خانے کی مجتبیٰ خامنائی اور زہرا حداد عادل کی شہادت کی تصدیق۔ بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی بھی نہیں رہے۔ پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر دوبارہ حملہ، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ شہادتوں کی تعداد 200 سے زائد، 750 زخمی، 200 طیاروں کے ذریعے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے۔ متعدد وزارتیں، تنصیبات اور مہر آباد ایئرپورٹ نشانہ۔ میناب شہر میں لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر حملہ، طالبات سمیت 118 شہادتیں، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ بندر عباس، چابہار اور بوشہر میں بمباری، تبریز، قم، خراج کرمانشاہ اور اصفہان میں بھی دھماکے۔ اسپتالوں میں ہائی الرٹ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل، فضائی حدود بند۔ پینٹاگون نے آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دیا۔
امریکی حملوں کا جوابی وار، ایران کی یلغار، اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بوچھاڑ، 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے، ڈرون سے بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں حملے، شمالی اسرائیل میں دھماکے، ایک خاتون ماری گئیں، 20 سے زائد زخمی، صہیونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے، ملک بھر میں سائرن کی آوازیں، دفاعی نظام فعال، تعلیمی ادارے بند، تمام ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا، شیخ زاید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 2 جاں بحق 7 زخمی، برج العرب پام جمائرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر، بحرین میں امریکی نیوی بیس پر میزائلوں کی بارش، جدید ترین رڈار اور سروس سینٹر تباہ، عراقی کردستان میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے تمام اڈوں کو ٹارگٹ کر لیا، دشمن کو شکست دینے تک آپریشن جاری رہے گا، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے، ہمیں عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا امریکی اور اسرائیلی حملوں میں بے گناہ شہری شہید ہوئے، یو این سیکرٹری جنرل کا مذاکرات پر زور، امریکی اور اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا دائمی امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے، پاکستان کی بھی شدید مذمت۔ اور پاک فوج کا آپریشن غاضب للحق چوتھے روز میں داخل، افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زائد زخمی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق 130 پوسٹیں تباہ، 26 پر قبضہ، 171 ٹینک و بختربند گاڑیاں بھی نیست و نابود، پاک فضائی نے افغان طالبان کے 41 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید، سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی، آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا، 40 روزہ سوگ، 7 روز کی تعطیلات کا اعلان، ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان، قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان، سپریم لیڈر کے بیٹے اور بہو حملوں میں شہید، ایرانی سفارت خانے کی مجتبیٰ خامنائی اور زہرا حداد عادل کی شہادت کی تصدیق، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل، ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی بھی نہیں رہے، پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر دوبارہ حملہ، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا، شہادتوں کی تعداد 200 سے زائد، 750 زخمی، 200 طیاروں کے ذریعے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے، متعدد وزارتیں، تنصیبات اور مہر آباد ایئرپورٹ نشانہ، میناب شہر میں لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر حملہ، طالبات سمیت 118 شہادتیں، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، بندر عباس، چابہار اور بوشہر میں بمباری، تبریز، قم، خراج کرمانشاہ اور اصفہان میں بھی دھماکے، اسپتالوں میں ہائی الرٹ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل، فضائی حدود بند، پینٹاگون نے آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دیا۔ امریکی حملوں کا جوابی وار، ایران کی یلغار، اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بوچھاڑ، 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے، ڈرون سے بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں حملے، شمالی اسرائیل میں دھماکے، ایک خاتون ماری گئیں، 20 سے زائد زخمی، صہیونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے، ملک بھر میں سائرن کی آوازیں، دفاعی نظام فعال، تعلیمی ادارے بند، تمام ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا، شیخ زاید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 2 جاں بحق 7 زخمی، برج العرب پام جمائرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر، بحرین میں امریکی نیوی بیس پر میزائلوں کی بارش، جدید ترین رڈار اور سروس سینٹر تباہ، عراقی کردستان میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے تمام اڈوں کو ٹارگٹ کر لیا، دشمن کو شکست دینے تک آپریشن جاری رہے گا، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے، ہمیں عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے،
ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا امریکی اور اسرائیلی حملوں میں بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ یو این سیکرٹری جنرل کا مذاکرات پر زور، امریکی اور اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا دائمی امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کی بھی شدید مذمت۔ اور پاک فوج کا آپریشن غاضب للحق چوتھے روز میں داخل، افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق 130 پوسٹیں تباہ، 26 پر قبضہ، 171 ٹینک و بختربند گاڑیاں بھی نیست و نابود۔ پاک فضائی نے افغان طالبان کے 41 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔